سوچئے اگر آج صبح آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ کے سامنے ایک 40 فٹ لمبا ٹائرانوسورس ریکس کھڑا ہو تو کیا ہوگا؟ شاید انسان کبھی اس دھرتی کا حکمران ہی نہ بنتا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ 16 کروڑ سال تک دھرتی پر راج کرنے والے یہ عظیم مخلوق اچانک ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی؟ کیا صرف ایک ایسٹرائیڈ اس کا ذمہ دار تھا، یا کہانی اس سے کہیں زیادہ حیران کر دینے والی ہے؟ آج ہم چلیں گے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے اور جانیں گے ڈائناسورس کی اصل کہانی۔ ویلکم ٹو نو سائن، وہ جگہ جہاں سائنس، ہسٹری اور یونیورس کے سب سے دلچسپ راز کو ہم آسان زبان میں ایکسپلور کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 23 کروڑ سال پہلے ہماری دھرتی بالکل الگ نظر آتی تھی۔ نہ انسان تھے، نہ شہر، نہ سڑکیں، اور نہ ہی آج جیسی دنیا۔ زمین پر صرف گھنے جنگل، بے پناہ دریا اور عجیب و غریب مخلوق رہتی تھیں۔ اسی دور کو ٹریاسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں پہلی بار ڈائناسورس نے دھرتی پر قدم رکھا۔ شروع میں یہ بہت بڑے یا خوفناک نہیں تھے۔ اکثر ڈائناسورس صرف انسان جتنے یا اس سے بھی چھوٹے ہوتے اور دوسرے جانوروں کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ دھرتی کا موسم بدلا، نئے جنگل اگنے لگے اور ڈائناسورس نے دھیرے دھیرے ہر مہادویپ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اگلے کئی کروڑ سالوں تک وہ اس پلانٹ کے بے مثال حکمران بن گئے۔ کچھ اتنے چھوٹے تھے کہ مرغی سے بھی کم قد رکھتے تھے، جبکہ کچھ اتنے عظیم تھے کہ ان کی لمبائی ایک 12 منزلہ عمارت کے برابر تھی۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ اب ہم اس دور میں داخل ہونے والے ہیں جہاں ڈائناسورس نے اپنے سب سے بڑی طاقت حاصل کی۔ جیسے جیسے لاکھوں سال گزرتے گئے، ڈائناسورس صرف زندہ ہی نہیں رہے بلکہ وہ دھرتی کے ہر کونے پر چھا گئے۔ یہ وہ دور تھا جسے جوراسک اور بعد میں کریٹیکیوس پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر طرف انہی کا راج تھا۔ کچھ ڈائناسورس اتنے بڑے تھے کہ ان کی گردن آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ارجنٹینوسورس جیسے ہربیورس کا وزن 70 ٹن سے بھی زیادہ تھا، جبکہ دوسری طرف ٹائرانوسورس ریکس اور گیگانٹوسورس جیسے شکاری اپنے شکار کو چند لمحوں میں ختم کر دیتے تھے۔ لیکن ہر ڈائناسور خوفناک نہیں تھا۔ بہت سی چھوٹی سپیشیز بھی موجود تھیں جو کیڑے مکوڑے، مچھلیاں یا پودوں پر گزارا کرتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف ڈائناسورس ہی نہیں بلکہ آسمان میں اڑنے والے پیٹیروسورس اور سمندروں میں رہنے والے موزیسورس اور پلیزیوسورس بھی اس پوری دنیا کا حصہ تھے۔ یعنی زمین، آسمان اور سمندر، تینوں پر عجیب و غریب مخلوق کا قبضہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ڈائناسورس کی حکومت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسپیس کی گہرائیوں میں ایک ایسی چیز ان کی طرف بڑھ رہی ہے جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ پھر آج سے تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے وہ دن آ ہی گیا جس نے ہمیشہ کے لیے دھرتی کی تاریخ بدل دی۔ سائنٹسٹ کے مطابق اسپیس سے لگ بھگ 10 سے 15 کلومیٹر چوڑا ایک ایسٹرائیڈ بے پناہ رفتار سے ارتھ کی طرف آ رہا تھا۔ شاید کسی ڈائناسور نے آسمان میں اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا بھی ہو، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ یہ ایسٹرائیڈ آج کے میکسیکو کے علاقے یوکاتان پیننسولا سے ٹکرایا۔ ٹکراؤ اتنا شدت بھرا تھا کہ اربوں نیوکلیئر بمز جتنی انرجی ایک ہی پل میں ریلیز ہوئی۔ زمین زور سے لرز اٹھی، ہزاروں کلومیٹر دور تک شاک ویوز پھیل گئیں اور ایک عظیم بادل اٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں آس پاس کے علاقوں میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھی، سمندروں میں بے پناہ اونچی سونامیاں اٹھیں اور دھرتی کا ماحول افراتفری کا منظر پیش کرنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈائناسورس کی تباہی صرف اس ٹکراؤ سے نہیں ہوئی تھی، اصل تباہی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کے بعد صرف چند منٹ نہیں بلکہ اگلے کئی مہینے اور سالوں تک دھرتی ایک خوفناک بدلاؤ سے گزرتی رہی۔ امپیکٹ کی وجہ سے اتنی زیادہ دھول، راکھ اور چھوٹے چھوٹے ذرات فضا میں پھیل گئے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا لگ بھگ بند ہو گئی۔
दिन में भी अंधेरा छाया रहता था और धरती का दर्जाए हरारत तेजी से गिरने लगा। जब धूप ही ना मिली तो पौधे और दरख्त मुरझाने लगे, और जब पौधे ख़त्म होने लगे तो उन पर जिंदा रहने वाले हर्बीवोर डायनासोर्स भूख का शिकार हो गए। कुछ ही वक्त बाद शिकारी डायनासोर्स के पास भी शिकार कम पड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरा फूड चेन टूट गया। वो मखलूक जो 16 करोड़ साल तक इस धरती पर हुकूमत करती रही, अब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि इस तबाही के नतीजे में धरती की लगभग 75% स्पीशीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। लेकिन इस पुरानी कहानी में एक ऐसा हैरत अंगेज़ राज भी छुपा हुआ है जिसे बहुत से लोग आज तक नहीं जानते, क्योंकि हर डायनासोर इस तबाही में नहीं मरा। जब हम डायनासोर्स का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में टीरेक्स या लंबी गर्दन वाले जायंट जानवर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डायनासोर्स पूरी तरह कभी ख़त्म ही नहीं हुए? जी हाँ, आज के बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि आजकल की परिंदों की अक्सर स्पीशीज़ उन छोटे थेरापॉड डायनासोर्स की औलाद हैं जो उस अजीम तबाही से बच गए थे। इस बात का सबूत उनकी हड्डियों की बनावट, अंडे देने का तरीका और फॉसिल्स में मिलने वाले परों के निशानात से मिलता है। यानी जब आप रोज़ किसी कबूतर, कौवे या चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो एक तरह से आप डायनासोर्स के ही दूर के रिश्तेदार को देख रहे होते हैं। सोचिए, जिस मखलूक ने कभी धरती पर हुकूमत की थी, उसकी कहानी आज भी हमारे आसपास जिंदा है। शायद वो पहले जितने बड़े और खौफनाक नहीं रहे, लेकिन उनकी नस्ल पूरी तरह कभी मिट नहीं सकी। और शायद इसीलिए डायनासोर्स की कहानी सिर्फ उनके ख़त्म होने की कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी के दोबारा उभरने की कहानी भी है। तो दोस्तों, अगर वो एस्टेरॉयड कभी अर्थ से ना टकराता तो शायद आज इंसान इस प्लेनेट का हुक्मरान ना होता। आपके ख्याल में अगर डायनासोर्स आज भी ज़िंदा होते तो दुनिया कैसी होती? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप साइंस और हिस्ट्री की ऐसी ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो नो साइन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।